آج 21 جمادی الاول دولت والا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج صرف ایک دن کا وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ جمادی الاول کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ربیع ثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ اس مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ اب آخری موقع ہے، اس مہینے کے آخری چند دن باقی ہیں۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کا بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والے کو بھی سکون کا نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، جو تنخواہ ہے اس کا کیا حلال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے اللہ غیب سے رزق و دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جمادی الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہے؟ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسائل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوق کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، 300 رزق کے دروازے کھولوں گا، وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناکاموں کے طفیل رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی تک جمادی الاول کے مہینے کی لاپرواہی میں گزارنے والوں بھی موقع موجود ہے، موقع ضائع مت کرنا۔ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، انشاءاللہ اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آئے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، جو بھی چاہے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اللہ تو ویسے ہی رزاق ہے، اور اللہ ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کو پڑھنے سے آپ کے تمام حاجات پورے ہو جائیں گے۔ یہ ماہ جمادی الاول اتوار کے دن کے خاص قبولیت کی گھڑیاں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاق کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 11 بار یا رزاق کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، تو وہ بھی آج اگر یا رزاق کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رزاق یعنی رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ 11 بار یا رزاق پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور اللہ الصمد یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے، ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے، بے حد محنت مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑیاں میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو دوستوں یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھے گا جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق و دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا۔ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول اتوار کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ یا رزاق اللہ الصمد کا ایک خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ اب 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔
آخر میں آپ نے یہ قرآنی صورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیابی بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کے وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دوں۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کو سچی توبہ کرنا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کے حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔